اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قبلے کے ٹاپک کو ہم سے ڈسکس بھی کیا گیا۔ ہم خود بھی ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا نظر آتی ہے قرآن سے، کیونکہ ہمارے پاس تو بس کسوٹی قرآن ہی ہے۔ تو اگر آپ ادھر غور کریں تو ہم اگر شروعات کریں قبلہ، تو قبلے میں ایک تو نماز کا ڈائریکشن، اور کچھ لوگ نماز ہی کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب جب قبلہ کا ہم دوسرا ترجمہ لیتے ہیں تو طریقہ، تو اب اگر آپ دونوں کو پیرالل لے کے بھی چلیں، ایک ساتھ لے کے بھی چلیں، کہ جیسے دوسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے کہ سیقول السفہاء، کہ بے وقوفوں نے کہا، کم علم لوگوں نے کہا کہ کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے۔ تو اس کے دونوں ترجمے جا سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالکل توحید والا دین، الہامی کتاب والا دین جو ان تک پہنچایا، تو ان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں، وہ ہکا بکا رہ گئے کہ ہم سب اتنی بڑی بڑی دو اہل کتاب کی جماعت اور ابراہیم کے ماننے والے جو مشرکین مکہ تھے، یہ بھی اتراتے تو تھے نا کہ ہم کتاب والے ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، ہمارے ہر طرح کے علماؤں کی طرح۔ دیکھیں نا، آپس میں علماء ایک دوسرے کو نہیں مانتے، لیکن ہر علماء اپنی جگہ بڑا اتراتا ہے، اس کو ایک فخر ہے کہ میں فلاں سے وابستہ ہوں۔ بالکل یہی والا حال تھا۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا، جو مجھے نظر آ رہا ہے، مجھ سے آپ نے مانگا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ کیا ہے، تو اس لیے ناراض ہونے کی بھی بات نہیں ہے کہ اگر میرے اور آپ کے نظریات میں فرق ہے تو اس کو ہم پیرالل لے کے چلیں گے، ایک ساتھ دو ترجمے کے ساتھ۔ ایک ہم کہیں گے، جلد بے وقوف کہیں گے کہ کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، تو تحویل قبلہ کا ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ جی قبلہ تبدیل ہو گیا۔ ایک ہم قبلہ طریقہ لے رہے ہیں کہ ان کو ان کے طریقے سے کس نے پھیر دیا، باپ داداؤں کے دین سے، جو آج ہمارے نام نہاد اجماع تواتر کے راگ الاپ رہے۔ تو جی نہ اجماع تواتر آج کا مانا جائے گا، اور نہ ہی اس زمانے کے آباء و اجداد کی تقلید، سب ایک ہی چیز ہے تقریباً۔ تو دو ترجمے ہم لے کے چلیں گے کہ ان کو یہ کس نے پھیر دیا ان کے باپ داداؤں کے دین سے۔ اور اگر ہم تحویل قبلہ پر اب سیریس ہو کے سمجھیں کہ اچھا چلیں یہ تو ہم نے سمجھ لیا، اب تحویل قبلہ آپ کو کچھ قرآن سے نظر آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ دیکھو میرا انداز ہے کہ محکم آیت نکالنا۔ محکم آیت میں ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی محکم متشابہ کی ایک ٹرمنالوجی بتائی تھی کہ ایک آیت بالکل سٹریٹ بات کرتی ہے، اور ایک آیت تنزیہ یا خوشخبری یا کچھ ایسے انداز سے بات کرتی ہے کہ جس میں عقل مند سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ سب کو عقل مند دیکھنا چاہتے ہیں، متشابہ انداز۔ تو اس محکم آیت میں مجھے وہ ایک محکم آیت مل گئی کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک جو پہلا ہی گھر دنیا میں بنا ہے اللہ کا، وہ وضع للناس، وہ تمام لوگوں کے لیے وضع کیا گیا تھا، قائم کیا گیا تھا، اور وہ تھا مکے میں۔ تو اس لیے تحویل قبلہ بھی اگر ہم کہیں گے تو دماغ ہمارا اتنا، میرا حاضر ہو، یعنی میں نے جو سمجھا کہ تھا تو وہی قبلہ۔ اگر ٹائم بینگ آپ کہہ رہے ہیں بیت المقدس تھا، قرآن سے دلیل نہیں مل رہی، قرآن سے اتنی مل رہی ہے کہ تحویل ہوئی، اس کا مطلب کہ کچھ دوسرے قبلے پر تھے، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ ہم قرآن سے ہٹ کر ایک لفظ بھی بولنا نہیں چاہتے ہیں کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کرو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا، یعنی الہامی کتاب سے علم نہیں دیا گیا۔ تو اب جو بیت المقدس والی ٹرمنالوجی ہے وہ ہم کہہ نہیں رہے ہیں، لیکن چلو اگر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بس اتنا ضرور پتا چل رہا ہے کہ قبلے کو تبدیل کیا گیا، اور یہ تمام لوگوں کی ایک حجت تمام لوگوں پر قائم ہوئی کہ جو علم والے تھے انہیں باقاعدہ پچھلی کتابوں سے بتایا گیا، کیونکہ ہمارے پاس قرآن میں کچھ ان آیتوں میں، وہی جو آپ آیت نمبر کون سی پڑھ رہے ہیں اس وقت، 142 سے، جس میں آ رہا ہے کہ وہ جس قبلے پر تھے تو وہ طریقہ بھی آ رہا ہے، تو کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی یہ تمہارا کوئی معاملہ نہیں کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا، جیسے کہ ہمیں وضو کا بھی حکم ہے اور ہمیں قبلے کا بھی تعین کا حکم ہے، لیکن جب وضو نہیں ہوتا، پانی نہیں ملتا، تو تیمم ہے، اور جب قبلہ نہ پتہ چلے تو کسی بھی رخ پر ہم نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ پھر ہمارے پاس دوبارہ محکم آیت آ گئی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
کہ صلاۃ تو وقت مقرر پر ہی فرض ہے، اب چاہے قبلے کا تعین ہو یا نہ ہو. تو اب قبلے کے تعین پر یہ جو بحث آ رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، قرآن سے تھوڑی نشانیاں تو مل رہی ہیں کہ وہ جس قبلے پر تھے. اگر ڈائریکشن کی بات لے لو، ہم نے طریقے کی تو بات لے لی، اس میں اجماع تواتر اور باپ داداؤں کی تقلید والا بھی ہم نے ترجمہ لے لیا. ہم اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو دونوں چیزیں بتائیں گے کہ طریقہ رسول اللہ کی باتیں، ان کا بتایا ہوا طریقہ پگڑی اور چپل کا نہیں، ان کا جو دین بتانے کا طریقہ تھا جس میں توحید تھی. تو لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ ان کو کس نے پھیر دیا؟ تو اللہ نے پھیرا. اور اگر ایک پریئر نماز میں ڈائریکشن کا پھرنا ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے. اس وقت کیا ہے؟ اس وقت مسجد حرام پر ہمارا ڈائریکشن ہے. اگر ہم 2 منٹ کے لیے بھی ساری بحث چھوڑ دیں کہ اس آیت کی انٹرپریٹنگ متشابہ ہے یا سمجھ اتنی نہیں آ رہی، تو اللہ کا شکر ہے کہ آخری کلمات اس تحویل قبلہ کے سمجھ آ چکے ہیں کہ اب تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. میں نے اس پورشن کے لیے ہم کیا کہیں گے، ان آیتوں کو میں نے اپنی گرپ میں لے لیا کہ ٹھیک ہے، جو پچھلی بحث ہے کہ تحویل قبلہ کیا ہوا تھا نہیں ہوا تھا، میرے پاس 2 باتیں آ چکی ہیں میرے اپنے سمجھنے کے لیے کہ ان اولا بیت والی آیت، پہلا گھر مکہ ہی تھا اور اب بھی مکہ ہی ہے. بیچ میں جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بہت ہمت طاقت ہے اور ہمیں ہر چیز پر غور و فکر کرنا تو چاہیے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا گرے ایریا میں کوئی بات جا رہی ہے، گرے ایریا کا مطلب ہے دھندلا ہو رہا ہے وہ معاملہ، کہ اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، اللہ ہم سے اس آخری آیت کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم کو اتنا تو پتا چل گیا تھا کہ اب تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. اور مسجد یعنی سجود، یعنی سجدے کے لیے، یعنی نماز کے لیے، یعنی ہم تو نماز ماننے والے لوگ ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے. تو ہمیں اگر کبھی تعین بھی کرنا ہے تو ہر دور میں، یعنی جہالت کے دور میں بھی، جہاں موبائل نہیں، جہاں ڈائریکشن کے لیے کوئی اصلاح نہیں، لیکن اللہ نے سورج کی روشنی سے ہمیں ڈائریکشن بہت بتائیں، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. آپ بھی غور و فکر کر لیں، ستاروں سے ڈائریکشن مل رہی ہے. تو پھر یہ بھی کوئی بیوقوفوں والی بات نہیں ہے کہ جی کس زمانے میں جب ٹولز نہیں تھے، دیکھنے کا آلہ نہیں تھا، تو تم قبلے کو کیسے تعین کرتے تھے؟ بھائی قبلے کا تعین بھی سورج، چاند اور ستاروں سے بہت سے لوگ بہت سی کچھ چیزیں سمجھ لیتے ہیں. چاند باقاعدہ منزلیں بتاتی ہیں آپ کو کہ آج 14ویں ہے، پھر گرتا ہوا چاند کی تاریخ اور اٹھتی ہوئی چاند کی تاریخ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے. تو اس لیے میں اس کو ان شارٹ اتنا کہوں گی کہ اگر بیت المقدس تھا یا نہیں تھا، لیکن اتنا مجھے قرآن سے مل رہا ہے کہ پہلے بھی مکہ ہی تھا ڈائریکشن. پھر اللہ نے اس امت کو مرکزی امت جو کہا، جو کہ امت وسط، تو درمیانی امت نہیں ہے. یعنی جہاں سے بات شروع ہوئی کہ اول بیت سے جو دین شروع ہوا، تو اب وہ مرکز بن گیا. یعنی اے اہل کتاب کے دونوں گروہ، اے ابراہیم کو کے فالوورز جو کہ شرک کی نوعیت تک آ چکے ہو، تم سب کو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات جو ان کو وحی دی جا رہی ہے، وہ پوری کتابیں ان تک مرج ہو گئی ہے. اور اب پکا دوبارہ مکے تک دوبارہ تم کو ہم ایک طرف جمع کر رہے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں ان آیتوں میں یہ بھی بات کلیئر آ جاتی ہے کہ جو لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ ان باتوں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی رسول کی تعلیمات کو، ان کی شکل کو نہیں، ان کی پرسنالٹی کو نہیں، ان کی تعلیمات کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. جیسے ہم بھی کسی کے جھوٹ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمارے کوئی رشتے غالب آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی بات نہیں. تو یہ جو دل ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے نا لکھا ہوا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اب آپ نے ٹیکسٹ یعنی لکھا ہوا، اس سے جان لیا کہ بات تو بڑی پتے کی آ رہی ہے، لیکن آپ گھما سکتے ہو تو گھما بھی لیتے ہو بات کو، لکھی ہوئی بات کو بھی، کہی ہوئی بات کو بھی. یہ اللہ نے انسان کو بڑا ٹیلنٹ دیا ہے، لکھی ہوئی بات کو بھی گھما سکتا ہے کہ نہیں اس کا انداز یہ نہیں اور یہ ہے. تو جناب میں ان شارٹ تو میرا نہیں ہوتا، کافی لمبا ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اتنی بات ضرور مل گئی ہے کہ بیچ میں جو بھی تحویل ہوئی قبلے کی، وہ جو بھی ہوتی ہو، لیکن اول بھی
بیت الحرام تھا اور آخر بھی بیت الحرام ہے، اور یہ سب کے جمع ہونے کی جگہ ہے. اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ریز ہو رہے ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا.